توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بندہ کرے گا کوئی گناہ، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی مغفرت مانگے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پا لے گا بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو بندہ کمائے گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا گناہ اس کی جان پر ہی پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو بندہ کمائے کوئی خطا یا گناہ، ثم، پھر، یرمی، وہ اس گناہ کو تھونپ دے، بِہِ بَرِیئًا، کسی ایسے بندے پر جس نے وہ گناہ نہیں کیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُہْتَانًا، پس تحقیق اس نے بہتان باندھا، وَإِثْمًا مُبِینًا، اور کھلا گناہ۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ ان تین آیات میں اللہ پاک نے تین قسم دے مجرمان دا ذکر کیتا ہے۔ آیات ہی تین ہیں تے مجرم بھی تین قسم دے مجرم ہیں، انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ نمبر ایک مجرم او جڑا گناہ کرے، گناہ تو بعد پھر وہ توبہ کر لے، او دے واسطے مالک نے ارشاد فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، او اللہ نو بخشن والا تے مہربان پا لوے گا۔ گناہ کرے تے گناہ تو بعد کی کرے، سارے بولو، توبہ کر لے۔ ایک مجرم یہ ہے۔ دوسرا مجرم جڑا بندہ، دوسری آیت ذکر ہے آیت نمبر 111 دے وچ، جڑا بندہ گناہ کردا ہے لیکن گناہ تو بعد پھر توبہ نہیں کردا، اس گناہ تے اڑیا رہندا ہے، اللہ نے فرمایا او گناہ پھر ان دے سرے ہی ہے، او دے پار، ان دے پار ہی ہودا۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ گناہ اسی پر ہی ہے۔ ان دے انڈ تے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے تے حکمت والا بھی۔ اور جن نے پہلے جڑی آیت جی پہلے جس مجرم دا ذکر ہے کہ گناہ کرے، گناہ تو بعد کی کرے، توبہ، ان دے انڈ تے فرمایا اللہ بخشن والا بڑا مہربان ہے۔ لیکن جڑا بندہ گناہ کرے تے گناہ تو بعد توبہ نہ کرے، ان دے اینڈ تے اللہ نے اپنا ذکر کیتا ہے، لیکن تے غفور الرحیم نہیں آکھیا، یہ تے آکھے علیم حکیم، اللہ علم والا بھی ہے تے اللہ حکمت والا بھی ہے۔ تیسرے قسم دا مجرم او بندہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، اللہ فرماتا ہے جس کسی نے کوئی خطا کیتی یا گناہ کیتا، پھر انہیں آدھا کیتا گناہ کس ہور دے اتے مار دیتا، ایک کیش ہے، فرمایا بہتانا، اے بہتان ہے، الزام ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بڑا کھلا جنہ گناہ ہے جڑا او کیتی کھڑا ہے۔ تین قسم دے مجرم ہو گئے۔ مفسرین فرماندے نے اور محدثین فرماندے نے یہ بھی تین آیات مقدسہ او جڑا بشر نامی چور آئی او دے متعلق یہ نازل ہوئیاں نے کہ جن نے گناہ بھی کیتا تے گناہ تو بعد پھر اس گناہ تے اڑیا بھی رہا، پھر گناہ کر کے انہیں او یہودی تے بیٹھے ہو، میں تاں چیک کرنا بھی تو انہوں گل پوری یاد ہے بھی کہ نہیں ہے، گناہ بھی انہیں آپ کیتا تے گناہ تو بعد پھر انہیں معافی نہیں منگی بلکہ انہیں تے اڑیا رہا، پھر انہیں گناہ چوک کے تے یہودی تے تھوپ بھی دیتا، یعنی انہیں تے بہتان بھی لگا دیتا۔ ان دے وچ اللہ پاک نے او دا ذکر کیتا ہے اور او دی سزا دا ذکر کیتا ہے۔ اور کچھ مفسرین فرماندے نے کہ اے آیات مقدسہ
کسی ایک بندے دے متعلق نازل ہوئیاں بلکہ کھلی نازل ہوئیاں نے، یعنی قیامت تک جے بندے وچ یہ گناہ پایا جائے گا، یہ تین آیاتاں مقدسہ انہاں دے متعلق ہے، یعنی قیامت تک سب واسطے آئی حکم ہے جو انہاں تین آیات دے وچ میں پڑھے۔ چاندے کہ مسئلے نکلے جی، توجہ نال سننا۔ سب تو پہلا مسئلہ نکلیا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، سوء اندر میں نہ ہوندہ ہے برائی یعنی گناہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، جڑا بندہ کوئی گناہ کمائے گا، اللہ نے تے سوء دا لفظ مطلق کھلا فرمایا، عموم اندے وچ پایا جاندہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کھلی گل ارشاد فرمائی کسی ایک گناہ دا ذکر نہیں کیتا، ٹھیک ہے، ایس گناہ کر کے تو پھر اس توبہ بعد توبہ کرے تو ایک گناہ پھر قابل معافی ہے، فلاں جڑا گناہ ہے اگر او کرن تو بعد توبہ کرے گا تو پھر معافی نہیں ہے۔ اللہ نے کھلی گل ارشاد فرمائی ہے، فرمایا جڑا بندہ جڑا بھی گناہ کرے گا اس بعد پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی پھر انہوں معاف کر دے گا۔ اندے تو ثابت ہوندہ ہے گناہ صغیرہ تو بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے تو گناہ کبیرہ تو بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ جڑا بندہ کسی حرام دا مرتکب ہو جاوے، حرام کام دا، اندے تو بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ شرک اور کفر کر لوے اندے تو بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے، لیکن توبہ الگ الگ ہے کہ جڑا حرام کام کرے گا وہی توبہ یہ ہوندی ہے کہ وہ حرام چھڑے تے اگے حرام دے نڑے بھی نہ جاوے، حلال کام کرے وہ دی توبہ ہے۔ تے جڑا بندہ شرک اور کفر کردا ہے او دی توبہ یہ ہے کہ وہ شرک تے کفر چھڑ کے ایمان لے آوے، ٹھیک او دی یہ توبہ ہے۔ غرض کے ہر گناہ تو بعد توبہ دا دروازہ کھلا ہے، تد کر کے مالکہ نے تو کھلی گل ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر اینڈ تے کی ارشاد فرمایا پہلی آیت دے ثم یستغفر اللہ، معافی منگے تے اگو مالکہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں معاف نہیں کرنا، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، او اللہ نو پا لین گے بخشن اللہ تے بڑا مہربان۔ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے دروازے کھلے ہوئے نے، جدو بھی کوئی بندہ توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی دی توبہ قبول فرما لے گا۔ ذہن چ رکھو جی میں باقی عبادات ہے نا جی، توجہ کرے جی، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، عمرہ شریف بھی عبادت ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر کرنا وہ بھی عبادت ہے، درود پاک پڑھنا وہ بھی عبادت ہے، کوئی لنگر شنگر تقسیم کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح توبہ بھی عبادت ہے، توبہ بھی عبادت ہے۔ تے جی میں توبہ عبادت ہو گئی پھر ایویں اور سنو جی میں باقی عبادات کے شرائط فرائض ارکان ہیں، ایویں کر کے توبہ دی بھی شرطاں ہیں۔ ایویں نہیں بھی اتھو بندہ آوے تے یا اللہ منو معاف کر دے تے بس نکل گیا توبہ ہوگی، توبہ کی بھی شرائط ہے، توبہ دی وچ چیزاں ضروری ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ تے جڑا توبہ بھی ٹمپریری کرے تے پھر اون دے مالک بھی تو بے نیاز ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی دلوں جاندا ہے۔ ہاں جی، توبہ دی شرائط کچھ اس طرح نے، تین دے ارکان ہیں۔ نمبر ایک رکن ہے دا توبہ دا، میں بیان کراں جی توجہ ہے تو سبحان اللہ۔ توبہ دا ایک رکن ہے، تین ارکان اس توبہ کے، کتنے بلا؟ تین۔ نمبر ایک پہلا رکن ہے کہ اپنے جو کچھ گناہ کر چکے نا جی اس گناہ تے ندامت یعنی شرمندگی ہوندے تو ہوئے، نہ کہ ہوندے تے چوڑا ہوئے او میں کر کے وکھایا ہی پھر یہ کام کسے کو نہیں ہویا میں کیتا ہی پھر، ہوندے تے چوڑا نہ ہوئے اڑے نہ بلکہ ہوندے تے شرمندہ ہوئے، ہوندے تے انہوں ندامت ہوئے، ٹھیک ہے، ایک رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے کہ آئندہ او کام نہ کرن دا وعدہ کرے کہ آئندہ میں کام نہیں کروں گا، دو رکن۔ تیسرا رکن ہے کہ پھر یہ دوویں چیزاں لے کے پھر رب کو معافی منگے ہو دی، یا اللہ ہن تو میں معاف کر دے۔ کتنے رکن ہو گئے؟ تین ارکان ہیں توبہ کرنے کے، اپنے کیتے تے شرمندہ ہوئے، آئندہ نہ کرن دا گناہ کریں تے اللہ کو او دی معافی منگے، تین ارکان ہو گئے۔ کچھ اس کی شرطیں ہیں توبہ کی۔ نمبر ایک شرائط ہے
جڑے جڑے حقوق فوت ہو گئے نے وہ گناہ دے وچ حقوق فوت ہو گئے ان حقوق کی ادائیگی کرے. مثلا چوری کر کے آ گیا ہن آ کے انہیں توبہ کی تھی تے جی میں وہ پہلے 3 ارکان پورے کیتے نے اس بعد ہن شرط یہ ہے کہ جن دا مال چوری کر کے لیا وہ مال ادا کرے انہوں. یہ شرط اس کی یعنی جتنے حقوق فوت ہو گئے اگر حقوق اللہ فوت ہوا ہے تو وہ ادا کرے, اگر حقوق العباد کو فوت ہو گئے تو وہ ادا کرے. مثلا میں رب کو معافی منگنا یا اللہ میں نے معاف کر دے میرے کو نمازہ رہ گیا ہے آئندہ میں نمازہ ساریاں پڑھاں گا تو پھر یہ شرط یہ ہے جڑیاں رہ گئی نے ان دی قضائی شروع کرے. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ جی رہ گیا تو میں نے معاف کر تے آئندہ ہون میں شروع کرنا کیونکہ میں جمعہ ہونا نا بیٹھو کے بھاگ گئے میں ہون شروع کرنا نہیں جڑیاں رہ گئی نے ان دی قضائی کرے. ٹھیک ہے اگر حج رہندا ہے تے حج تے پہنچے, اگر ان دے ذمہ روزے نے روزے دی قضائی دے وے, اگر نمازہ رہندی ہے نمازہ. یہ توبہ کی شرط ہے, سمجھ آ گئی توبہ دی شرط ہے. نمبر 2 توبہ دی شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ او دے کسے مقبول دا واسطہ تے وسیلہ پیش کیتا جاوے, نیک اعمال دا وسیلہ پیش کیتا جاوے یہ بھی سبحان اللہ, او دے نیک بندیاں دا وسیلہ پیش کیتا جاوے یہ بھی سبحان اللہ, او دے انبیاء تے رسولوں دے محبوباں دا واسطہ پیش کیتا جاوے تے یہ بھی ہے کہ یا اللہ اپنے محبوباں دا واسطہ میں معاف کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کنے سال روندے رہے بڑا 3 دن 3 دن یا 3 ہفتے 3 مہینے 3 سال 3 صدیاں کنیا بلا اپنی تے صدی عمر بھی نہیں ہوندی, صدی کہندے نے 100 سال لو 300 سال روندے رہے توبہ قبول نہیں ہوئے روندے رہے. اللہ دے بندے ایک دن بڑا اوکھا ہے رونا رونا کوئی جگری یار بھی ٹور جاوے نا جگری یار بھی ٹور جاوے تے لگاتار بندہ انی دیر روندا جنی دیر جنازہ اٹھے پھر اون دفنا دے وے واپس آ جاوے پھر سس کے لے لو کہ بندہ چپ کر ہی جاندا ہے. ماں بھی ٹور جاوے ایویں اپنا جوان پتر بھی ٹور جاوے 2 دن 3 دن بس اخیر رونا بند ہو جاندا ہے. رونے واسطے بھی ہمت چاہیے. آدم علیہ السلام دی ہمت تو صدقے جائیے 300 سال روندے رہے کنے بلا حالے تسی ویسے پوری گل نہیں سمجھیو چلو کوئی گل نہیں بیٹھے تو ہو ہی ہے نا جی کیوں جی. وہ ایک ساڑھے علامہ صاحب نے بڑے بہترین خطیب ہیں مفتی صاحب نے وہ اکثر فرماندے اندر جب محفل چ بیٹھ جاؤ نا جی سبحان اللہ کہندے رہو بلا کیوں گل دی سمجھ آوے تاں سبحان اللہ چھڈی کرو نہ آوے تاں سبحان اللہ سبحان اللہ تے فائدہ لب دے رہندا نا تے کدے کدے وچ اللہ اکبر بھی کہہ لیا ہاں تے سبحان اللہ کہندے رہ کہ ثواب چلدا رہندا ہوندا ہے. اچھا میں عرض کردا پیا کہ 300 سال روندے رہے توبہ قبول نہیں ہوئی جبکہ رب دی بارگاہ دے وچ آنسو بہانا بھی بڑی ایدی قیمت ہوندی ہے. 300 سال آنسو باندے رہے تے پھر کون باندے رہے جڑے او دے خلیفہ نے جڑے او دے نائب نے جنہوں مالک نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے تے بنان تو پہلے پورا جلسہ کر کے دسیا میں فرشتے بنان لگیا جے یعنی کہ جن دے تے آپ انہوں مان ہے جن دے تے آپ انہوں ناز او روندا رہا یعنی اتنا محبوب اتنے پیارے رب دی بارگاہ 300 سال روندے رہے لیکن اللہ پاک نے توبہ قبول نہیں کیتی 3 صدیاں تو بعد پھر اس آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے وچ او دے محبوب دا وسیلہ پیش کیتا ہے انج قبول ہو گئی. بیٹھے ہو کے واگے اے ہے جی نیکا بندیاں دا وسیلہ جی. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سپارے دے وچ اس وسیلے دا خود ذکر فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام روندے رہے کنی دیر روندے رہے بیٹھے ہو جی سبحان اللہ پھر جی 300 سال روندے رہے پھر اس بعد رومن تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ 300 سال رومن تو بعد اللہ خود ارشاد فرماندا ہے پھر اسی انہوں کچھ کلمات سکھا چھڑے اسی میں بھی ہون تو او چھڑ تے آنکھ فتلقا آدم کو سکھا دیے القا کر دیا من ربی اس کے رب نے
کچھ کلمات کا بھی ہون تو باقی گلاں چھڑ تے اے بول اے آنکھ بس یا انہیں آکھیا فتاب علی ان دی توبہ قبول کر لئی اور تو کلمات کڑے سن کہ یا اللہ مینو او اپنے محبوب دے وسیلے دے نال مینوں معاف کر دے جہدا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مالکہ نے فوری شاہ فرمایا آدم تو کدھا جاننا ہے تو کدھا جاننا ہے عرض کی تھی یا اللہ جو تو میں نے روح پھونکی سنا تے یا میں اکھاں کھولیاں انج تک کیا تے عرش اعظم تے تیرے نام دے نال او دا نام لکھیا سیگا مینوں یاد آ گیا 3 صدیاں تو بعد بابا جی تانوں یاد آیا ہے مینوں یاد آ گیا بھئی او بڑی عظیم ہستی ہونی ہے کہ جے رب اپنے نام دے نال جہدا نام لکھیا ہویا ہے ادنا ورفعنا لک ذکرک اے محبوبہ سی تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند کر چھڈیا ہے اللہ نے آدے نام دے نال محبوب دا نام نتھی کر چھڈیا غرض کہ میں توبہ دے شرطاں پہ دسنا تیسری شرط ہے دوسری شرط ہے کسی نیکا بندیاں دا پیارے دے وسیلہ پیش کیتا جاوے اور تیسری شرط ہے کہ اکھ دے وچ کو آنسو بھی بہایا جان ٹھیک ہے نا جی جدو ندامت ہوندی پھر جی اندروں ندامت ہوئے صحیح اتو نہ ہوئے بندہ ایویں بیٹھا ہوئے نہیں یار مینوں معافی دے دے کئی بندے ہوندے نا ایکٹنگ کر دینے ڈرامے کر دینے ٹھیک ہے نا جی ڈرامہ رب دی بارگاہ چ نہیں چلنا ڈرامے تو دنیا داری میں چل جاندہ ہے چلو دوسرا ماں مطمئن ہو جاندی ماں دے سامنے پتر ڈرامہ کر کے نکل جاندہ ہے پیو دے سامنے پتر ڈرامہ کر کے نکل جاندہ ہے ایویں باقی 11 سجنہ دے سامنے بندہ ڈرامہ کیتا چلاکی کیتی تے بندہ نکل گیا لیکن اللہ دلان دی جاندہ ہے سبحان اللہ اللہ پاک دلان دیا جاندہ ہے لہذا رب دی بارگاہ چ ڈرامے نہیں چل دے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ اور تیسری شرط میں عرض کردا پیا کہ آنکھ دے وچ کو آنسو بہاوے اندروں دلوں موڑا پاوے اتو جے کچا موڑا ہوندا نا جی اے پھر یہ ہوندا ہے کہ بندہ کدے نمازی بن گیا او پھر نمازہ چھڑ بیٹھا ایک کچا موڑا ہوندا ہے اداں دا موڑا تے شرابی کبابی کئی وار نشئی جے ہوندا نا او بھی موڑا پا لیندے نے بیٹھے ہو سبحان اللہ شرابی کبابی نشئی پنگی چرسی انہاں تسی گل کر کے ویکھ لو نا جی میں جیل چ رہیا ختم نبوت دی وجہ تو اسے گرفتار ہو گئے تے جدوں میں حوالاتے رہیا نا تے حوالات دے وچ انہاں دناں دے وچ اے جڑا ایس ایچ او سیگا او چنگے پنگی چرسی چوک کے لیا کے انہاں حوالات سٹے وہ ساری جیل بھری جاندی سی روزانہ ہی پنگیاں تے چرسیاں نال وہ پھر انہاں وچ کئی ایسے چہرے نظر آندے سن جڑے سونے نوجوان سن لیکن نشہ کردے سن تو پھر میں انہاں نال گلاں باتاں کردا سی بھی تسی نشہ کیوں کردو یار چھاڑ تیری جوانی کنیاں گلاں باتاں ہوندیاں سن تے یقین جانو کئی مرتبہ ایسا کوئی بندہ لبدا سیگا بھی جنہ میں سمجھانا نا وہ میرے سمجھاون نال آپ وڈی گل کر جاندا سی کہندا جی قاری صاحب نشہ بڑی پیاری شے ہے آپ ہی کہیا نا اے بہت بری بلا ہے اندے تو جڑا بچ جاوے او چنگا میں ظالما تینوں اینا پتہ ہے تینوں اس گل دے نہ خیال ہے تینوں اتنی خبر ہے تے پھر خبر ہون دے باوجود تو نشہ کر کہندا جی بہت بھڑی شے ہے بس تسی دعا کرو میرا چھٹ جاوے میں کہ میری دعا کرنا نہیں چھٹنا جنی دیر تو اندروں آپ نہ بدلے آتا اندازہ کرو انہوں خود نو کتنا پتہ ہے خود نو کتنا پتہ ہے تے لیکن وہ جب مردہ سی نا جی وہ کچھا جا مردہ سی اور تھوڑی دیر مڑیا ایویں بدلے آتے پھر میں جڑ گیا ایویں کر کے جب بندہ اتو تو توبہ کر کے آندا نا جی اتو تو توبہ وہ پھر کچھی توبہ ہوندی پھر بندہ تھوڑی دیر بعد پھر نمازہ چھوٹ گیا روزے چھوٹ گیا پاکیزگی چھوٹ گئی تقوی چھوٹ گیا پھر آستا لیکن جڑا بندہ اندروں موڑا پاوے نا جی تے پھر اون دے اکھاں وچوں آنسو بھی جنم نکل دے سبحان اللہ جڑا حقیقت تے مبنی ہوندے نے تے جڑا اتو تو رونا ہوندا نا جی او تے پھر فلماں تے ڈرامے والے ایکٹر بھی روندے پھردے ہوندے نے انہاں دے پتہ نہیں ویکھاں وچ پیپ کی پا کے تو روا چڑھدے چل بھائی او ویکھن والے پاگل ہوئے پندے یار اوئے ہوئے تے بڑا ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا دے نال اے تے چیخاں پے گئے دے اور تھوڑی دیر بعد او ہسدا پھردا ہوندا اے ڈرامہ او دا نام ہی ڈرامہ ہے بیٹھے ہو سبحان اللہ اے 3 شرطاں نے اور ایک دا مستحب بھی ہیں دے کچھ مستحبات ہیں توبہ دے مستحب ہیں کہ جلدی تو جلدی توبہ کیتی جاوے یعنی گناہ تے دیر نہ کیتی جاوے موت دی کوئی خبر نہیں میرا سوال ہے کمیر دے اندر کئی ایسی مواد ہوئیاں ہون گیاں کہ جنہاں اگرچہ ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی اور جرانہ بھی ہوندا ہے لیکن کئی ایسی مواد ہوئیاں ہون گیا کہ جڑے موت نوں ویکھ کے تے بڑا دکھ لگدا ہے اب سارے دکھ لگدا ہے یار نوجوان سیگا تے گھروں کمائی کرن واسطے نکلا بہت اچھا سی انسان لیکن گھروں کام کرن واسطے نکلے تے رستے وچ ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فوت ہو گیا سوال یہ ہے جنہاں دے رستے وچ ایکسیڈنٹ ہوندے نے بندے مر جاندے نے اور گھر دے وچوں کیا خود ایکسیڈنٹ واسطے نکلدا ہے
وہ تے اپنے کسی کام واسطے نکلدا ہے تے تسا تے میں بھی کام واسطے نکلنے، وہ بھی کام واسطے نکلا سیگا، لیکن رستے چ موت نے گھیر لیا نا، اگر اونوں گھیر سکدی ہے تے تانوں منوں بھی گھیر سکدی۔ سبحان اللہ۔ اسا موت تو دور نہیں ہے، جن نے مر گئے نے کیا تہاڈی میری طرح وہ بھی مرنا چاہتے سن؟ نہیں کتنے مرنا چاہتے سن، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارمان سن جی میں تہاڈے تے میرے ارمان ہے، لیکن انہوں نے مرنا پیا ہے تے جے مرنا انہوں نے بھی پیا نا تے مرنا سانوں بھی پینا ہے، تے جدوں مرنا سانوں بھی پینا ہے پھر ایک کوئی خبر نہیں آج شام نو ساڈا اعلان ہو جائے۔ کو پتہ ہے دل دی بیماری اکثر چلدی پئی، آج تو 30 سال پہلے 50 سال پہلے دل دی بیماری کدے سنی بھی نہیں ہے، نہیں سنی سی دل بیماری، آج کینسر کونسر تے یہ وہ نہیں سی سنیا، شوگر شاگر گل بات نہیں سی، بے شک کہ ہوندی بھی سی نا تے ایڈی تشخیص نہیں سی ہوندی، ایڈی نہیں سی پتہ چلدا، لیکن دیسی بندے جٹ کے طریقے نال علاج کر کے تے او گھوڑے وقت پھر شیر ہوندے سن ایویں نا جی۔ لیکن ہن دل دی بیماری ایسی ہے کہ جڑی پانی بھی نہیں منگن دیندی، بندہ یا لمبا پیا تو میں بس پی گیا، کوئی خبر نہیں ہوندی۔ تے جڑے بندے نوں دل اٹیک ہو گئے نے تے دنیا تو چلے گئے نے، او دل ساڈے وچ نہیں ہے، او دل ساڈے وچ بھی ہے، انہاں دے دل بھی پمپ کردے سن، روک گئے، ساڈا بھی دل تے پمپ کردا پیا نا۔ اور جڑے ڈاکٹر نے انج ٹوٹی لا کے نا تے موڑ انج چیک کردے نے، چھاتی چھوتی دل چیک کردے نا جی، کدے کدے او گھر لے آ کے رکھو یا کسی کلینک تے چلے جاؤ نا جی، او لا کے تے صرف 2 منٹ ایتھے دل تے بندہ لا کے رکھنا، اخیر ڈر لگن لگ پیندا یار کنی دیر دا انج چلی جاندا ہے، ہن انج بیٹھے نے تے کوئی پتہ نہیں چلدا کہ چلدا پیا کہ نہیں، کہڑا محسوس ہوندا ہے، لیکن اتر آ کے بیٹھے رہو تے صبر کرو یار، جدوں میں پیدا ہویا نا میں 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے ادوں دا چلی جاندا ہے، تھکیا ہی نہیں، کدے بھی تھک سکدا ہے، بیٹھے ہو ادوں دا رکیا ہی نہیں گا یار، کدے بھی رک سکدا ہے، ہر شے جے مشینری رک سکدی ہے نا یہ بھی رک سکدا ہے، اخیر ڈر لگا لا پندا نہیں یار اندے تو بے خبری چنگی آپے چلی جاوے، بیٹھے ہو گل کردا پیا۔ توبہ بہترین ہو ہے کہ جلدی توبہ کیتی جائے، فوری گناہ ہو گیا ہے یا اللہ معافی دے دے، بس آئندہ نہیں کرانا۔ یہ توبہ دی کچھ گلاں میں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے، ایک دو مسئلے توجہ والے نے او توجہ نال سننا جی۔ مزید مالکہ نے ارشاد فرمایا وَمَن یکسب، او بدبخت بندہ ہے، وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جب بندہ گناہ کردا ہے پھر توبہ نہیں کردا، پھر اس گناہ تے اڑیا رہندا، ڈٹیا رہندا، اندے تے اڑ گیا، اندے تے مالکہ نے ارشاد فرمایا وَکان اللہ علیما، اندے تے اڑیا نہ روی، اللہ جاندا ہی، اللہ حکمت والا بھی ہے، ایتھے اللہ نے آدھا نہ علم والا اس وجہ تو کیا ہے کہ انہوں خبردار ہو جاوے، انہوں تنبیہ کرنے واسطے کہ تو خبردار ہو جائے نہ سمجھی تنوں کو جاندا نہیں گا، اللہ جاندا ہی۔ آگے حکیمہ کیوں آکھیا ہے؟ حکیمہ اس وجہ تو آکھیا ہے بھی اگر تو گناہ کر کے اس بعد حالے تنوں رب نے پکڑیا نہیں نہ ہے، بھی گناہ تو زنا کر چکے ہے، بدکاری کر چکے ہے، چوریاں ڈکیتیاں کر چکے ہے، حرام وچ مسلسل تو پھسے ہوئے ہیں، کدے وچ حرام وچ مسلسل تو پھسے ہوئے ہیں، زناکاری پھسے ہیں، بدکاری پھسے ہیں، شراب نوشی پھسے ہیں، جوبے وچ پھسے ہیں، حرام کمائی کرنے وچ پھسے ہیں، اگر لگاتار پھسے ہوئے نا تے تینوں رب نے پکڑیا نہیں ہے، اے نہ سمجھی بھی تو فٹ چل رہا ہے، تو ٹھیک چل رہا ہے، نہیں حکیمہ او بڑا حکمت والا ہے، اون دے ہاں دیر ہے انیر نہیں ہے، اون دے ہاں دیر ہے انیر نہیں ہے، وہ بڑی ذات پاور والی ہے، جلد باز نہیں ہے، وہ پکڑن دے وچ دیر کر سکدا، لیکن کدے بھی ہو جے 80 سالاں تے پکڑ لینا تے لگ پتہ جائے گا، جے پکڑدا نہیں پیا تے سمجھو حکیم ہے، او کی بلا حکمت والا ہے، جنوں سمجھ یا کو سبحان اللہ۔ لہذا توبہ کر۔ تیسری گل جی وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، او بشر نے چوری کر کے تے پھر آدھے آپ نو بری ذمہ کرنے واسطے اونے یہودی تے توب دیتی۔ بہتان ایک ایسی شے ہے کہ جڑی نہ مسلمانہ تے لائی دے بہتان تے نہ ہی کافرہ تے لائی دے، جبکہ کفار واسطے تلوار دا حکم ہے کہ او مطلب سیدھے ہو جاویں، غیبت بندہ انہاں دی کر سکدا ہے ضرور دے مطابق کفار دی، لیکن ایک بہتان الزام ایسی شے ہے کہ ایک کافرہ تے بھی نہیں لگائی دا، یہودیاں تے بھی نہیں لگائی دا، عیسائیاں تے بھی نہیں لگائی دا، مشرکین تے بھی بہتان لگائی دا، تے جدو بہتان ایسی بلائے کہ جڑے غیراں تے بھی نہیں لگائی دا تے پھر اپنے تے بہت زیادہ جرم ہے نا، بندہ کسی مومن بندے تے بہتان لگا دے وے، کسی مسلمان تے بہتان لگاوے، کرے بندہ آپ لیکن بہتان کسی تے لگا دے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، جے بندہ کماوے، اے یکسب ایک کمائی ہے کی بلا، جے بندہ کماوے کی بلا خطا او اسما یا گناہ کماوے،
سما یارمی بھی پھر وہ گناہ چوک کے کسی ایسے بندے تے لگا دے جڑا بری ہوے گا، بری ان جڑا اس گناہ تو بری ذمہ ہے اون تے لگا دے گا نا، فقد احتمل بہتان، اونے پھر بہتان اٹھایا ہے، و اسم مبین، بڑا کھلا گمراہ، یہ بڑا کھلا جنہ گناہ ہے۔ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بہتان دیا قسمہ نے، بہتان دیا ایک بہتان ہے کافر تے، اد اپنے جگہ تھی ادی سزا، ایک بہتان ہے کسی مسلمان بندے تھے، ادھا اد نالو وڈا گناہ زیادہ پکڑ ہے۔ ایک بہتان ہے کسی اللہ دے ولی تے، ادھی اور زیادہ پکڑ ہے۔ ایک بہتان ہے اصحاب تے، ادھی اور زیادہ پکڑ ہے۔ پھر ایک بہتان ہے ایسا جیسا انبیاء اور رسولہ تے لگایا جاوے، او کفر ہے۔ ہاں جی، اوتھے جا کے کفر، ایک گناہ تھلے گناہ رہا، تھلے کی رہا گناہ رہا، لیکن یہی گناہ جو انبیاء تے چلا گیا اوتھے جا کفر بن گیا۔ اندھے تو ایسے مسئلے تو ہی سمجھ آن دی، باقی لوگ ہور نے، انبیاء ہور ہیں، یعنی بہتان تھلے تھلے رہا تے حرام رہا، لیکن انبیاء والے چلا گیا تے کفر بن گیا۔ اللہ والے چلا گیا، اللہ تے بہتان لگا چھڑیا تے یہ بہت بڑا کفر ہے۔ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ پیسے دی خاطر، روپیاں دی خاطر بندہ ایسے کام کرے کہ لوگاں تھی الزام تاشیاں، بہتان، بندہ دین بھول جاوے، ایمان بھول جاوے، چند ٹکیاں دی خاطر۔ پیسے اوہ نے جو رب نے ساڑھے مقدرہ چ لکھے نے۔ اے حفیظ جلندری تھے بولے، میرے بابا جی اکثر شعر پڑھا کر دے ہوندے سن کہ حق چھوڑا اندیشہ غربت سے حفیظ، حق چھوڑا اندیشہ غربت سے اے حفیظ، یعنی غربت تو ڈر دے ہویا میں حق چھاڑ دیتا، یعنی حق بولا چھاڑ دیتا، کندے تو ڈر دے ہویا غربت، حق چھوڑا اندیشہ غربت سے اے حفیظ، سوچتا ہوں تو یہ ساتھ سے دل ہل جاتا ہے، جو میں سوچنا نا تو میرا دل ہل جاندہ ہے۔ کی سوچنا ہے بھائی؟ پھر سنا توجہ دے نال، حق چھوڑا اندیشہ غربت سے اے حفیظ، سوچتا ہوں تو میرا دل ہل جاتا ہے، ہائے مجھے اس بات سے آگاہی نہ تھی کہ رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ رزق تے اس جہان دے وچ کتیاں نوں بھی لب جاندا ہے، تے میں رزق دے پیچھے لا کے تے حق ہی چھڑ چھڑیا، جدوں میں سوچنا تے میرا دل ہل جاندا ہے۔ بھی او چند ٹکے، او چند ٹکڑے جڑے اللہ کتیاں نوں بھی دتی جا رہے، تے اس ٹکڑیاں دے پیچھے میں دین ہی چھڑ جاواں، اس ٹکڑیاں دے پیچھے میں ایمان ہی چھڑ جاواں، اس ٹکڑیاں دے پیچھے میں اپنی آخرت بھول جاواں، اس ٹکڑیاں دے پیچھے میں اپنے مالکاں نوں بھول جاواں جڑے مالک کتیاں نوں بھی دتی جا رہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اللہ تے ولی ہوئے نے، نام بولیے گا، حضرت بلخی رحمت اللہ تعالی۔ بزرگاں دے بڑے بڑے رنگ جدا جدا ہوندے سن، ولیاں دے رنگ بڑے عجیب عجیب ہوندے سن۔ انہاں نے ایک دن نا اولیاء بزرگ سفر کردے ہوندے سن، ولیاں نو جا کے ملنا، بزرگاں نو جا کے، آپ بھی اللہ دے ولی ہوندے لیکن مزید جا کے اولیاء نو ملنا، انہاں دی صحبت وچ رہنا، سنگت وچ رہنا، انہاں دے طور طریقے ویکھنا، پھر کوئی شے تو حاصل کرنی، پھر لبنا، او تو استفادہ کرنا، حاصل کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی، انہاں دی ولایت، انہاں دا تقوی، پرہیزگاری بڑی مشہور سی عوام وچ۔ آپ ایک دن بھیس بدل کے اور دوسرے علاقے میں جڑے اتھوں دی اللہ دے ولی سن، انہاں دا ملاقات واسطے چلے گئے، جبکہ وہ جاندے سن حضرت شفیق بلخی نو۔ آپ اپنا بھیس بدل کے انہاں دی محفل چلے گئے، تے جا کے انہاں نے جا کے ملاقات کیتی، بیٹھے گپ شپ لائی، انہاں نے جا کے دسیا میں شفیق بلخی دے علاقے وچوں آیا، تے آپ کون سن؟ خود ہی آپ ہی وہ سن۔ انہوں نے دسیا میں انہاں دے علاقے وچوں آیا۔ اچھا جی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات۔ اگلا بھی پوچھنے لگیا آپ کی حضرت شفیق بلخی کے علاقے کے لوگ کیسے ہیں، اس علاقے دے لوگ کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے جو اس علاقے دے لوگ ایسے ہیں کہ انہاں نوں لب جاوے مالکاں دی طرفوں تے کھا لیندے نے، نہ لبے تے صبر کردے نے، واہ ویلا نہیں کردے۔ کیوں جی چھوٹی گل ہے؟ لب جاوے تے کھا لیندے نے، نہ لبے تے صبر کردے نے۔ اگلا بیلی آکھن لگا، کہندا بس
یہ کام تو ہمارے علاقے کے کتے کرتے ہیں، انہوں نے لب جاوے تے کھا لیندے نے، نہ لبھے تے آرام نہ بیٹھ رہندے نے، وڈ دے نہیں، مالکاں نو بھونک دے نہیں، آپ بیٹھے رہندے نے، لب جاوے تے کھاندے نے، نہ لبے تے چپ رہندے نے، صبر کردے نے۔ آپ حیران ہو گئے، کہندے جی تواڈے علاقے دے لوگ کتے کام کردے نے، پھر لوگ کی کام کردے ہو سن؟ پھر وہ اگلا بیلی کہنے لگا ساڑے علاقے دے لوگ کام کردے نے، جے نہ لبھے تے صبر تے شکر کردے نے، جے لب جاوے تے وانڈ دیندے نے۔ بیٹھے ہو کے واقعہ ہے، جے نہ لبے تے صبر شکر، جے لب جاوے تے وانڈ دیندے نے۔ یہ اولیاء کے رنگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان رنگاں دے وچ مالک سانو بھی خوراک عطا فرما۔ پرہیزگاری تقوی بڑی شے، ادے آپ نو حرام تو گناہ تو بچاؤ۔ اللہ مدد توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔